اب مسنگ پرسن کے حوالے سے کیس زیر سماعت ہے. ان کے وکیل جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب ہیں. اتنا سا پیغام ہے کہ ننگے ہو رہے ہو صاحب اور کچھ نہیں ہو رہا. لوگ اب بے وقوف نہیں رہے، وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے اوپر بولتے بھی ہیں. جس طرح کل آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ عمران ریاض کون ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر پوری قوم نے آپ کو بتایا کہ عمران ریاض کون ہے. صرف آپ جب سستا اور فوری انصاف آپ نے شریف خاندان کو دینا ہوگا یا نون لیگ کو دینا ہوگا تب آپ ریڈ کارپٹ بچھائیے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی وڈیرا شاہی، کوئی سردار، کوئی چودھری نہیں چلتا، تو سب سے پہلے اپنے جگری یار کے نام کے ساتھ سے سردار تو ہٹوا دیں. اب تو عدالت کے اندر کا بھی احترام ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے آپ اترتے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری. پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ جن پر بات کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پاکستان کے کچھ میجر پرابلمز اس وقت جو کنسیڈر ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. فرسٹ آف آل، مسنگ پرسن جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن ان کے اوپر بیانات دینے والے انوار الحق کاکڑ آج ان سے انحراف کرتے نظر آتے ہیں. آج جو وہاں پر فیملیز بیٹھی ہیں، جو متاثرہ فیملیز ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ لاپتہ ہے، وہ وہاں پر اپنے پیاروں کے لیے انصاف لینے کے لیے بیٹھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس نگران وزیر اعظم کا رویہ کوئی غیر انسانی اور نامناسب ہے. یعنی اگر ہم بات کریں، وہاں پر کمبل، وہاں پر کھانا، وہاں پر میڈیسن تک کی سپلائی کو روک دیا جاتا ہے اور نگران وزیر اعظم کاکڑ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیتے. ان کی بے شرمی کی یہ حد ہے. اب مسنگ پرسن کے حوالے سے کیس زیر سماعت ہے. ان کے وکیل جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب ہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر جب کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ساری کارروائی کو آن ایئر کر دیا جاتا ہے. تمام تر چینلز اس کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں کچھ پردے تھے جن پردوں کے پیچھے کام ہوتا تھا اور لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ جس عدالت پر لوگ برم رکھتے ہیں، جس عدالت کو لوگ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، جس عدالت پہ لوگ توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر سماعت کیسی ہوتی ہے اور کیسے کیسے لوگ وہاں پر کبھی افتخار چودھری کی صورت میں اور کبھی قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں. اور لوگوں کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں چلتی ہیں اور جو لوگوں کے مفادات ہیں وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوتے. جب بات ہوتی ہے مسنگ پرسن کی، جب بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب، تو ان کے اوپر کل صاحب کا رویہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے کوئی ان کی ذاتیات پر اٹیک ہو رہا ہو یا جیسے ان کی دکھتی رگ پر کوئی ہاتھ رکھ رہا ہو. اس طرح سے ان کا ریئیکشن ہوتا ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہی تماشا دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بس اتنا سا پیغام ہے کہ ننگے ہو رہے ہو صاحب اور کچھ نہیں ہو رہا. اس کو آن ایئر کروا کر پورے کا پورا سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے. اس سسٹم کے بینیفیشریز ایکسپوز ہو رہے ہیں. لوگ ان کو جان رہے ہیں، لوگ ان کو پہچان رہے ہیں، لوگ یہاں تک اندازہ لگا رہے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے. لوگ اب بے وقوف نہیں رہے، وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے اوپر بولتے بھی ہیں. جس طرح کل آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ عمران ریاض کون ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر پوری قوم نے آپ کو بتایا کہ عمران ریاض کون ہے. آج جب بات ہوئی، ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب نے جب کہا کہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے کال پہ، وہ پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ ان کو پروٹیکشن دے. تو میں نے کل کے ویلوگ میں کہا تھا کہ اب امتحان شروع ہو گیا ہے چیف جسٹس کا. اب ان کی ہمت کا، ان کی جرت کا، کیونکہ عمران صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان عدالتوں میں کوئی اتنا دم خم کوئی نہیں ہے کہ یہ بلا کر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا. یہ کل جو کہہ رہے تھے کہ وہ خود آ کر کیوں نہیں بتاتے، آج جب ان کے سامنے یہی معاملہ رکھا گیا کہ وہ خود آ کر بتانا چاہتے ہیں، آپ صرف پروٹیکشن دیں، تو پہلے تو انہوں نے انتہائی تضحیک امیز لہجے میں یہ بات کی کہ ہم ریڈ کارپٹ بچھائیں. تو کل صاحب آپ کو بالکل ریڈ کارپٹ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ریڈ کارپٹ کو سنبھال کے رکھیں صرف میاں صاحب کے لیے. صرف آپ جب سستا اور فوری انصاف آپ نے شریف خاندان کو دینا ہوگا یا نون لیگ کو دینا ہوگا تب آپ ریڈ کارپٹ بچھائیے گا اور ہاتھ باندھ کر ان کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوئیے گا. وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. میں ایک آزاد شہری ہوں، میں آپ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کمنٹ دے سکتا ہوں. میرا آئین، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں آپ سے اختلاف رائے کر سکتا ہوں اور میں آپ کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ وہ ریڈ کارپٹ عمران ریاض کے لیے نہ بچھائیں، آپ انہی کے لیے بچھائیں جن کے مفادات آپ کو بہت عزیز ہیں، جس سیاسی جماعت کو آپ مسلسل سہولت کاری بھی دے رہے ہیں اور پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں. جہاں تک بات رہی عمران ریاض خان کے حوالے سے، تو آپ میں واقعی آپ نے آج یہ ثابت کیا ہے
کہ آپ میں واقعی کوئی دم خم نہیں ہے. آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے ہی احکامات کی امپلیمنٹیشن پر یقین نہیں ہے. آپ ایک پاکستان کے شہری کو، یعنی اس پر آپ نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں بلانا چاہتے، کس سے نہیں پوچھنا چاہتے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایف آئی آر کٹوائیں. کون سی ایف آئی آر؟ عمران خان پر گولیاں چلتی ہیں اور آپ کی عدالت ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتی. عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، وہاں سے جواب نہیں ملتا، یہ کٹوائیں گے ایف آئی آر. یعنی پورے کا پورا سسٹم، پولیس سسٹم ہو یا جوڈیشل سسٹم ہو، اس وقت پورا ایکسپوز ہوا پڑا ہے. اور قاضی صاحب کی عدالت سمیت ساری کی ساری عدالتیں جن کی ایک آبرو تھی وہ نیلام ہو چکی ہے. بس اتنا کہوں گا کہ ایک برم تھا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، آج وہ بھی ٹوٹ گیا اور بری طرح سے ٹوٹ گیا. کہ آج ارشد شریف شہید کو انصاف مل رہا ہے تو درکنار وہ شخص جو اتنی بری حالت میں واپس آیا، ان کو بلا کر ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی اتنا بھی نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو کون لے کر گیا تھا، کس حال میں رکھا گیا اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور ان کیونکہ قاضی صاحب میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو کوئی سزا دے سکیں یا سزا دینے کا سوچ بھی سکیں. جہاں پر جلتے ہوں وہاں پر وہ بالکل بھی انٹری نہیں مارتے. اور دوسرے کیس میں جب انہوں نے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دینے شروع کیے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک انتہائی تضحیک میں لہجے میں کہ آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی یہاں سرداری یا وڈیرہ شاہی نہیں چلے گی. تو قاضی صاحب میرا آپ سے ایک مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے جگری یار جن کے لیے آپ نے ایک خاتون کو یہاں تک کہا کہ آپ کو وہاں بھیجیں گے کہ آپ واپس نہیں آئیں گی، سردار طارق مسعود صاحب، ان کے نام کے ساتھ سردار کیوں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی وڈیرہ شاہی، کوئی سردار، کوئی چودھری نہیں چلتا تو سب سے پہلے اپنے جگری یار کے نام کے ساتھ سے سردار تو ہٹوا دیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا. آپ نے ماضی میں مثالیں دی ہیں، میں نے عمران خان کو خطاب کرتے دیکھا ایز اے وزیر اعظم، وہ وہاں پر نہیں جا سکتے تھے. تو آپ میڈیا کیسے نہیں دیکھتے؟ آپ ابصار عالم کو بھی جانتے ہیں، آپ مطیع اللہ جان کو بھی جانتے ہیں، آپ اسد طور صاحب کو بھی جانتے ہیں، لیکن آپ میڈیا نہیں دیکھتے. آپ نے کل کہا تھا کہ صادق اور امین کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اب قاضی صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے سچ ایکسپوز ہو جانے کے بعد اب بتائیے کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے. اس پر حامد میر صاحب نے بہت ایک پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی سپریم کورٹ کی لائیو کاروائی نہیں دیکھتا کیونکہ وہاں پر بڑے دکھنے والے چھوٹے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ چھوٹے نظر آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے مجھے مزید اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حامد میر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جواب دے لیا. تو نہ ہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی ہے، نہ ہی کوئی اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے وکلاء کا جھوٹ تو قاضی صاحب سنیں گے، اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے یہاں تک کہا گیا آج کہ آپ الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد اپنے اعتراضات جمع کروا دیں. تو یہ تماشا لگا رہے گا تب تک جب تک سہولت کاری ہوتی رہے گی، جب تک ان پریمسز کے اندر بڑے مسندوں پر بونے لوگ بیٹھے رہیں گے تو ایسے ہی انصاف کی دھجیاں اڑتی رہیں گی. اس کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ میں ایمان طاہر جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ ضمانت پر تھیں. یہ حال عدالتوں کا رہ گیا، یہ عزت عدالتوں کی رہ گئی، یہ احترام عدالتوں کا رہ گیا اور یہ احترام عدالتی احکامات کا رہ گیا. اب سوال شروع ہو گیا، اب امتحان شروع ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کا بھی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس حکم پر کس حد تک امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں. کیا وہ اپنی طرف سے دی گئی ضمانت کی جو دھجیاں اڑائی گئی اس ان احکامات کی، کیا اس پر کوئی ریئیکشن لیتے ہیں؟ اس کے بعد بات کرتے ہیں زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے جو عدالت میں موجود تھی. اور پاکستان میں ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بندہ عدالت میں جاتا ہے پروٹیکشن لینے کے لیے اس کو عدالت سے ہی دھر لیا جاتا ہے. اب تو عدالت کے اندر کا بھی احترام ختم ہو گیا کہ جو عدالتی پریمسز کے اندر سے بندے کو اریسٹ کرنے والا سسٹم تھا وہ بند تھا، وہ نہیں اجازت تھی، لیکن اب وہاں پر بھی بندہ محفوظ نہیں، ایون بندہ کورٹ روم کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ حال رہ گیا پاکستان کی عدالتوں کا. اور زرتاج گل وزیر صاحبہ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے حفاظتی ضمانت بھی لی ہے. ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے اگر آپ 9 مئی کی مذمت کروانا چاہتے ہیں تو میں خود ایک شہید کی بہن ہوں، میرا بھائی شہید ہوا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاش اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. تو آپ بتائیے کہ ایک شہید کی بہن کس طرح سے شہداء کی بے حرمتی کر سکتی ہے، یا شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی کیسے کر سکتی ہے؟ اب ریاست کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو حفاظتی ضمانت ملنے کے باوجود بھی،
کیونکہ ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ عدالت کے پریمسز کے اندر موجود ہیں. اب ان کو کیا گھر جانے دیا جاتا ہے یا ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ تھوڑی دیر میں خبر ہمارے سامنے آ جائے گی. اور آخر میں اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں جمشید دستی صاحب کے حوالے سے. ان کے حوالے سے جس طرح سے ایس ایچ او کا بیان آیا وہ جھوٹا ثابت ہوا، فوٹیج سامنے آئی، اور جمشید دستی صاحب جس کو توڑنے کے لیے آپ نے اس حد تک گھٹیا حرکت کی، اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے آپ کاٹ دیں، میرے ٹکڑے کر دیں، میں پھر بھی عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، آج بھی عرض کرتا ہوں حکام بالا سے، وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں اپنی پالیسیوں پر غور کیجئے. سوائے نفرت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، سوائے نفرت کے، سوائے بغض کے، سوائے عداوت کے. لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے نظروں سے گرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے آپ اترتے جا رہے ہیں. تو اپنی اداؤں پر غور کیجئے، پاکستان کا سوچیے، اہلیان پاکستان کا سوچیے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.